رکو ذرا سن کر جاؤ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نہ پیسے، نہ سہارا، نہ کوئی پہچان، کیا وہ بھی اپنی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یا پھر ہم واقعی ہی وہی ہیں جو حالات ہمیں بتا دیتے ہیں؟ آج کی یہ کہانی صرف ایک لڑکے کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جس نے کبھی اندھیری رات میں اللہ کو پکارا ہو۔ یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جہاں مٹی کے گھر تھے، ٹوٹی ہوئی گلیاں تھیں اور زندگی بہت سادہ لیکن بہت مشکل تھی۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا، احمد، جس کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے، نہ اچھے جوتے تھے اور نہ ہی جیب میں 1 روپیہ۔ اس کے والد کا سایہ بچپن ہی سے اٹھ گیا تھا اور اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے پال رہی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزرتی تھیں جب چولہا ہی نہیں چلتا تھا اور احمد اپنی ماں کو تسلی دیتا تھا، حالانکہ وہ خود بھی بھوکا ہوتا تھا۔ لیکن ایک چیز تھی جو احمد کے پاس سب سے قیمتی تھی، وہ تھا اس کا یقین۔ وہ اکثر کہتا تھا، ماں، اگر اللہ چاہے نا تو ہماری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ کہتے تھے، حقیقت دیکھو حقیقت۔ لیکن احمد حقیقت سے نہیں، اپنے رب سے جڑا ہوا تھا۔ ہر رات جب سارا گاؤں سو جاتا، احمد آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتا، یا اللہ، میں کمزور ہوں لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک اعلان ہوا، ایک امیر آدمی شہر سے آیا تھا۔ ایک امیر آدمی شہر سے آیا تھا اور وہ ایک ایسے لڑکے کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا جو ایماندار ہو، محنتی ہو اور سچا ہو۔ پورا گاؤں جمع ہو گیا، احمد بھی گیا، پھٹے کپڑوں میں، خالی ہاتھ، لیکن دل میں یقین لیے۔ لوگ ہنستے، بہت ہنستے، لیکن اس امیر آدمی نے جب احمد کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں غربت نہیں، سچائی نظر آئی، اور اس نے سب کے سامنے کہا، میں اس لڑکے کو لے جاؤں گا۔ شہر کی زندگی آسان نہیں تھی۔ احمد نے چھوٹے چھوٹے کام کیے، کبھی صفائی، کبھی مزدوری، کبھی دکان پر کھڑے رہنا، کبھی تھک جاتا تھا اور کبھی ہار ماننے کا دل کرتا تھا۔ لیکن ہر بار اسے اپنی ماں کی بات اور اللہ پر یقین یاد آتا تھا۔ وہ گرتا تھا پھر اٹھتا تھا، اور یہی اس کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بن گئی۔ سال گزرتے گئے، وہی احمد جو کبھی گاؤں میں مذاق تھا، آج شہر میں ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ ایک دن وہ واپس اپنے گاؤں آیا، وہی گلیاں، وہی لوگ، لیکن آج منظر بدل چکا تھا۔ جو لوگ اس پر ہنستے تھے آج حیران تھے، اور جو اسے کمزور سمجھتے تھے آج خاموش تھے۔ احمد سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا، اس کے ہاتھ پکڑے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یا اللہ، جو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب بھی تو میرے ساتھ تھا، اور آج جب سب کچھ ہے تب بھی سب کچھ تو ہی ہے۔ گاؤں کے لوگ سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ آج انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی تمہیں کمزور بناتی ہے لیکن اللہ تمہیں مضبوط بناتا ہے۔ لوگ تمہاری حالت دیکھتے ہیں لیکن اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے اللہ پر یقین رکھو تو ناممکن صرف ایک لفظ رہ جاتا ہے، حقیقت نہیں۔ یاد رکھو، اللہ جب دیتا ہے تو حساب سے نہیں دیتا، وہ تو بے حساب دیتا ہے۔